السلام علیکم دوستو آپ کے مکان میں یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر غریبی آنے کی 9 نشانیاں یعنی کہ 9 ایسے کارن ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر غریبی آتی ہے، وہ جاننا آپ کے لیے آج بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ رات دن محنت کرتے ہو، بہت زیادہ پیسہ کماتے ہو، لیکن غریبی آپ کے گھر کی نہیں جا رہی ہے، تو وہ 9 نشانیاں آپ کے گھر کی غریبی کو جانے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ تو آپ ان 9 نشانیوں کو جان لو، ان میں سے اگر کوئی بھی کام کرتے ہو تو وہ کام آج ہی چھوڑ دینا، آپ کے گھر سے غریبی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، آپ چین اور سکون کی زندگی کاٹنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گھر کے اندر غریبی آتی ہے تو یہ 9 نشانیاں جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ اگر آپ پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہو تو یہ ایک سب سے بڑی گندی عادت ہے، کیونکہ اس کام کو کرنے سے آپ کے گھر کے اندر غریبی آ سکتی ہے۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں کو کاٹنا یعنی کہ بالوں کو سنبھالنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی نیستی ہے جو ٹوٹی ہوئی کنگھی کو آج ہی اپنے گھر سے نکال دینا۔ نمبر 3، گھر کے اندر کوڑا رکھنا۔ بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں کوڑا یعنی کہ انہوں نے جھاڑو سے صفائی کی اپنے گھر کی اور کوڑے کو ایک کونے میں لے جا کے رکھ دیا۔ اب وہ کوڑا جمع ہے، اب وہ نیستی پھیل رہی ہے، اس سے گندگی پھیل رہی ہے، اس سے بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ گھر کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کوڑے کو گھر کے اندر رکھو گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیستی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر تمام طریقے کی دقتیں آ سکتی ہیں۔ نمبر 4، بائیں پیر سے پینٹ یا پیجامے کو پہننا۔ اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بائیں پیر سے بہت جلدی پینٹ اور پیجامہ پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ کو دائیں پیر سے پینٹ اور پیجامہ پہننا ہے۔ اگر آپ اس طریقے کی غلطی کرتے ہیں کہ بائیں پیر سے پہنتے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیستی ہے جس سے کہ غریبی آنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5، دانتوں سے روٹی کو نوچ نوچ کر کھانا۔ اللہ نے آپ کو روٹی دی ہے تو اس کی عزت کر کے اس کو کھایا کریں، یعنی کہ آپ کو جانوروں کی طرح کھانا نہیں کھانا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ بیچارے کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا اور آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی عزت کرو کھانے کی، آپ کھانے کو کھانے کے حساب سے کھائیں، گندگی مت پھیلائیں۔ آپ دیکھتے ہو سوشل میڈیا پر کتنے ویڈیو دیکھتے ہوگے کہ لوگ دانیال جو روزی ہے یعنی کہ جو روٹی ہے جو کھانا ہے اس کو کس طریقے سے برباد کرتے، تو آپ کو یہ حرکت بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخنوں کو کاٹنا۔ یہ جو آپ کے ناخن ہیں ان کو آپ دانتوں سے کاٹتے ہو تو یہ ناخن جو ہوتے ہیں نا ہمارے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہ بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے، جو تھوڑے بہت پیسے کمائے بھی تھے وہ سارے پیسے دوا میں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی فیس میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ دھیان رکھنا، دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنا ہے، کٹر آتا ہے، بلیڈ آتا ہے، ان چیزوں سے آپ کو اپنے ناخن کاٹنا ہے۔ نمبر 7، سورج نکلتے وقت تک سوتے رہنا۔ بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ رات کو دن بنا دیا ہے اور دن کو رات بنا دیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو صبح کے وقت جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے اور اپنے کاموں پہ لگ جانا ہے۔ جو بھائی بہن بھی یہ کام کرتا ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آپ اس کے پاس جا کے ایک بار بیٹھنا، اس کو کتنا زیادہ سکون ہوگا، بہت زیادہ سکون سے جیتا ہوگا اور اچھا کھانا کھاتا ہوگا، اچھا پیسہ کماتا ہوگا، کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب جن گھروں کے اندر دیر سے اٹھا جاتا ہے وہاں پر روزی کے فرشتے نہیں آتے ہیں، یعنی کہ جو روزی کے فرشتے صبح کو آتے ہیں وہ نہیں آتے کیونکہ گھر بند ہوتا ہے، ساری چیزیں کہ وہ انسان سو رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کو نہیں کرنی، صبح جلدی سو کر اٹھنا ہے۔ نمبر 8، جوتا چپل کو الٹا دیکھ کر اس کو سیدھا نہ کرنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی نیستی ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے غریبی آنے کی۔ کسی کی بھی آپ جوتا چپل الٹا دیکھیں، چاہے وہ کسی کا بھی کیوں نہ ہو، آپ نے کہیں بھی کسی کا جوتا چپل الٹا دیکھا ہے تو اس کو آپ فوراً سیدھا کر دیجیے گا۔ نمبر 9، مہمان آنے پر غصہ ہونا، یعنی کہ اگر آپ کے گھر کوئی آج مہمان آیا یا پھر کوئی بھی آپ کا چاہنے والا کوئی بھی آ گیا تو آپ اس سے بہت زیادہ غصے میں بات کر رہے ہیں، آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، اس کو کچھ کھانا پینا تک نہیں کھلا رہے، اس کو پانی تک نہیں پوچھ رہے ہیں، اس کو چائے تک نہیں پوچھ رہے ہیں، مہمان آیا تو اس کو غصہ کر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہاں سے یہ بلا آ گئی، کیا ہے۔ بھائی مہمان جو ہوتا ہے نا، مہمان اس کے گھر جاتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ جس شخص سے
سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر مہمان آتے ہیں۔ آپ مہمانوں کی عزت کیا کرو، مہمانوں کا سمان کیا کرو، مہمانوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کیا کرو، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کبھی بھی مہمان آنے پر غصہ بالکل نہ کریں۔ تو یہ 9 نشانیاں تھی آپ کے گھر کے اندر غریبی آنے کی۔ تو ان 9 نشانیوں میں سے کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ کام آپ لوگ آج ہی چھوڑ دیجیے گا، تاکہ آپ کے گھر کے اندر چین، سکون، عزت واپس آ جائے، اور آپ جو پیسہ کماتے ہیں اس پیسے میں بے شمار اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سمجھ سکیں کہ غریبی آنے کی 9 کارن کون سے ہیں، 9 وجہ کون سی ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی۔ تو ویڈیو کو آج جلدی سے شیئر کر دیجیے گا، اور اسی طریقے کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وظیفہ بابر چینل کو آج نیچے جا کے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔